رحیم، بہت شکریہ جناب اسپیکر کہ آپ نے مجھے بجٹ 2020-21 پہ بات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ ہاؤس کی یہ روایت رہی ہے کہ حکومتی اراکین جو بجٹ پیش کرتے ہیں وہ یقیناً یہی کہتے ہیں کہ بجٹ عوام دوست ہے، بجٹ ٹیکس فری ہے، بجٹ بہترین مثالی بجٹ ہے، اور اپوزیشن نے یقیناً اس میں سے جو نقائص ہیں وہ نکالنے ہیں، ان کی نشاندہی کرنی ہے۔ میں اس ساری باتوں سے ہٹ کے صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ 4 سال پہلے آزاد کشمیر میں جب الیکشن ہوئے اور اس الیکشن میں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ تحصیل سمانی کے لوگوں نے مجھے تیسری بار آزاد حیثیت سے ممبر اسمبلی منتخب کر کے بھیجا، اور مجھ سمیت اس ہاؤس میں جتنے اراکین اسمبلی ہیں، سینئر لوگ ہیں، سارے، ہر شخص کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے اور کوشش بھی ہوتی ہے کہ جب وہ اسمبلی میں جاتا ہے تو وہ یقیناً حکومت سازی میں اپنا کردار ادا کرے، حکومت میں آئے۔ یہ ہر فرد کی، ہر شخص کی اور ہر ممبر اسمبلی کی خواہش اور ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اپوزیشن میں رہ جاتے ہیں، کچھ حکومت میں آتے ہیں۔ اسی طرح میں نے بھی فیصلہ کیا کہ میں حکومت کو سپورٹ کروں۔ اس کی وجوہات تھیں۔ میں نے نون لیگ کو ووٹ دینے کا فیصلہ کیا، اور پھر جب مرحلہ آیا حکومت سازی کا تو اس حکومت سازی کے مرحلے میں مجھے لیڈر آف دی اپوزیشن، جو ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور ساری دنیا کے جو کرونا وائرس سے متاثرہ لوگ ہیں سب کو صحت کاملہ عطا کرے، تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا۔ میری ان کے ساتھ تعلق داری، عزیز داری بہت زیادہ، لیکن میں نے ان کو کہا جی کہ میں چونکہ نون لیگ کے، میں یہ اعلان کر چکا ہوں کہ میں نے نون لیگ کو اپنا ووٹ دینا، تو لہذا میں آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتا۔ میں اس ہاؤس میں اپنی بہن شازیہ اکبر سے معذرت خواہ ہوں کہ اس کو میں نے انکار کیا۔ آج میں ان سے معذرت کرتا ہوں اس ہاؤس میں کہ وہ میری غلطی تھی، مجھے ان کو براہ راست کہنا چاہیے تھا، لیکن میں نے یہ کہا کہ جی میں چونکہ نون لیگ کو سپورٹ کر چکا ہوں، اعلان کر چکا ہوں، لہذا میں ووٹ اپنے جو ہے، اور میں نے جناب قائد ایوان اور ان کے 1-2 جو نمائندے تھے ان کے کہنے پہ مجھے انہوں نے کہا جی کہ آپ نے اسپیشل سیٹ کے ووٹ ادھر دینے ہیں، تو میں نے ادھر دے دیا۔ انہوں نے کہا جی قائد حزب اختلاف کا ووٹ ادھر دینا ہے، تو میں نے ادھر دے دیا۔ اور انہوں نے کہا جی کہ جس طرح مجھے انہوں نے کہا، اور اس کے بعد میرے پاس اس بات کا قائد ایوان کا تحریری ثبوت جو ہے وہ موجود ہے، وہ میں پیش کر سکتا ہوں۔ تحریری ثبوت وہ میں پریس کانفرنس میں پیش کروں گا، تحریری ثبوت پیش کر سکتا ہوں کہ انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ نے اس کو ووٹ دیں، آپ نے اس کو۔ جی میں یہی گزارش کرتا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جونیئر آدمی ہوں، لیکن آیا جو اپوزیشن ہے، اپوزیشن کا رویہ اگر میرے ساتھ کسی وجہ سے ٹھیک نہ ہو تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے جو میں نے بتائی ہے، اور مجھے اس پر کوئی شکایت نہیں ہے۔ لیکن میں جناب اسپیکر میں اس بڑے ہاؤس سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب لوگ اتنے بڑے منصب پہ پہنچ جاتے ہیں تو اخلاقیات کا، اصولوں کا یہی تقاضا ہے کہ جو شخص خود انڈیپینڈنٹ آپ کے ٹکٹ ہولڈر کو ہرا کے اسمبلی میں اپنے بال بوتے پہ اللہ کا فضل و کرم سے آتا ہے، اور پھر آپ کو آگے آپ کی مخالفت کے باوجود آپ کو سپورٹ کرتا ہے، تو کیا اس کا تقاضا، اخلاقیات کا تقاضا یہی ہے کہ اس کے فنڈز کاٹ کے اپنے عزیزوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سمانی کے اندر یہ آزاد کشمیر بھر میں صرف ایک مثال باقی رہ گئی تھی کنبہ پروری کی اور برادریزم کی، جو سمانی کے اندر قائم کی گئی ہے کہ میرے 2 کروڑ کے فنڈ جو ہے وہ کاٹ کے جو ہے وہ وہاں لوگوں کو دیے گئے، عزیزداری کی بنیاد پر دیے گئے، اور یہ کرنا ضروری تھا۔ اور پھر یہ کرنا ضروری تھا، یہاں کل ہمارے آج انتہائی قابل احترام ہے جناب وزیر برقیات، وہ اپنی تقریر میں بات کر رہے تھے کہ ہم نے LOC پیکج حاصل کرنے کے لیے بڑا زور لگایا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل زور لگایا، لیکن اگر 13 انتخابی حلقہ جات تھے تو اس میں سے اگر 2 انتخابی حلقہ جات ملک نواز صاحب کے اور میرے تھے،
تو یہی زور لگانا تھا کہ ہماری ساری سڑکات کاٹ کے جو ہیں وہ اپنے لوگوں کو دے دی گئی ہیں. وہاں کیا میرٹ کو کہاں دیکھا گیا؟ اور وہاں عوامی کرائٹیریا اب دیکھیں کہ اگر حکومتی اراکین 11 اراکین جو ہیں وہ نشاندہی کر سکتے ہیں کہ فلاں 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 جو سڑکات ہیں وہ جو ہے وہ تعمیر ہونی چاہیے تو وہ ہو جاتی ہیں. تو اپوزیشن کے جو 2 حلقے ہیں وہاں جو ہے وہ ان کی مرضی کو بلڈوز کیا جاتا ہے اور نظر انداز کیا جاتا ہے. تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ اگر پرائم منسٹر کے عہدے پہ جا کے میں آج 4 ماہ سے حکومتی اراکین میں سے بہت سارے وزراء میرے ساتھی دوست ہیں سینئر ہیں میں ان کے پاس جاتا رہا, انہوں نے اپنی کوششیں بھی کی لیکن شاید موقع نہیں مل سکا. مجھے ملنے تک کا ٹائم پرائم منسٹر صاحب سے نہیں مل سکا, مجھے ملنے نہیں دیا گیا. اور میں اپوزیشن سے تو گلہ نہیں کر سکتا نا, حکومت سے ہی کر سکتا ہوں کہ 4 سال میں اگر میں نے 100 روپے اضافی لیے فنڈ لیے تو میں واپس کرنے کے لیے تیار ہوں. مجھے کوئی کسی طرح بھی جو ہے میرا خیال نہیں رکھا گیا. اور بلکہ جو اپوزیشن کے ساتھ ایک معاہدہ طے ہوا اس معاہدے کے مطابق بھی میرے فنڈ جو ہے اب 2 دن پہلے جو ہے میرا 1 کروڑ روپیہ جو پرائم منسٹر انفراسٹرکچر پروگرام میں سے 1 کروڑ روپیہ جو ہے وہ کاٹ کے نوٹیفیکیشن کر کے باقاعدہ وہ جو ہے وہ وہاں میرے اپنے لوگوں کو جو ہے دے دیا گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں میں ڈاکٹر نجیب نقی صاحب آج یہاں موجود نہیں ہیں, میں ان سے بارہا ملتا رہا. میں نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب سے بات کریں, میری ملاقات کریں, میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو انہوں نے چونکہ کوشش بھی کی شاید ایسا نہ ہو سکا تو انہوں نے کہا جی تم یار ڈائریکٹ بات کرو. پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں وہ میرا اس کے ساتھ وہ میرا عزیز ہے, بالکل میں عزیز ہوں, میں شکر گزار ہوں جناب پرائم منسٹر صاحب کا کہ اگر انہوں نے ان سے یہ بات کہی ہے. لیکن وہ میں ایک گزارش پنجابی جی کروں گا کہ ایک رائے صاحب سنت ہے انہوں نے مراسی پنجاب جو رواج ہے چودھریاں راجا نہ مراسی جانے تو چلا گیا کہ دعوت ہے تو 12 بجے نا ٹائم سی اس نے انہیں گیٹ ہی بٹھایا تھا اندر چلے کے کھانا شانا کھان لگے تو وہ گیٹ جو اس طرح دیکھا ہے تو اس کیا رائے صاحب کہہ رہے بیٹھا رہو میری نظر سے تو یار بہ جا. وہ بہ گیا اور چوکیاں میں جو روٹی کھلائی 2-3 دفعہ روٹی لگی اس تو بعد جدو دیکھا وہ کہنے بیٹھا رہو میری نظر بچ ہے جدو برتن سے کلوز ہوئے دیکھا انہیں سنبھال کر نگے نکل بندے تو وہ براسی پھر اٹھیا اس دیکھا رائے صاحب کہا تو میری نظر سے بہ جاؤ سکا جناب میں ہاتھ بننا مینوں نظر چو کڈو شام نہ بھی کدو لبیا گا میں تو شام تو بھی چلیا. میں گزارش کرنا کہ اس عزیزداری اگر میرے نال سلوک ہے تو میں معافی چاہنا. میں بدتمیز آدمی نہ بد اخلاق آدمی نہ میرے مطلب کہ رائے نہیں کہ میں بد اخلاق ہاں لیکن میں ہاتھ بن گیا گزارش کرنا کہ میرے نال زیادتی ہے اور میرے نال ظلم ہے جس نے اظہار میں اتنا کر رہا لیکن اللہ نے فضل و کرم نال مینوں لوگوں منتخب کر کے بھیجا. میرے حلقے نے لوگوں جنہیں اتنی غیرت اور ہمت کا مظاہرہ کیتا ہے وہ اج بھی میرے نال کھڑے ہیں اور میں سمانی اس کرونا نے باوجود میں احتجاج کروں گا اور سمانی نے لوگ احتجاج کریں گے اور اس نے اگر میں کرونا نال خدا نہ خاصہ میری موت آ جائیں گے اس نے ذمہ دار گورنمنٹ ہوئے گی پرائم منسٹر صاحب ہوں گے. اس واسطے کہ میں اپنے لوگوں نے حق تھا کسی صورت بھی کمپرومائز کرنے واسطے تیار نہ. اور دوسری گزارش میں کرنا چاہنا کہ یہ بھی گل میں دسنا چاہنا میں نے یہ دیکھا ہے پچھلی پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہم تھے تو وہاں ہم نے یہ دیکھا کہ جو لوگ وہاں اس وقت کے پرائم منسٹر صاحب کے قریب تھے انہوں نے 100 کلومیٹر روڈ جو ہے اے ڈی پی کے علاوہ جو ہے منظور کرائیں پی این ڈی سے منظور کرائیں اور پھر حاصل کی وہاں جو ہے وہ ان کے حلقہ جات میں اس پہ کام بھی ہوا. اب آپ کی حکومت نے جا کے وہ سڑکیں مکمل کی ہیں لیکن وہ 100 کلومیٹر سڑکیں لینے کے باوجود جو اے ڈی پی سے ہٹ کے تھیں جو فیز 8-9 سے ہٹ کے تھیں وہ ساری سڑکیں لینے کے باوجود آج میں ہاؤس میں دیکھ رہا ہوں کہ ان لوگوں میں سے جو اس وقت پرائم منسٹر کے قریب تھے اس وقت 100 کلومیٹر سڑکیں لے کے گئے تھے آج ان میں سے کوئی بندہ اسمبلی کے اندر تو آنا دور کی بات ہے قریب بھی نہیں آ سکا وہ ہار گئے لوگ. تو اگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے جو میری باقی سرکار رہتی ہیں اگر وہ بھی آپ کاٹ لیں گے یہ 16 کلومیٹر کاٹ لے گا. اور پھر جناب اسپیکر میرے جو فیز 11 کی 9 کلومیٹر روڈز تھی جو ایک کرائٹیریا طے ہوا تھا کہ اپوزیشن کو 9 کلومیٹر 60% اس میں سے جو 9 کلومیٹر تھی میں ریکارڈ پیش کروں گا آپ کے سامنے کہ اس میں سے 2 کلومیٹر روڈ میری مرضی کے بغیر کاٹ کے وہاں میرے حلقے میں میرے مخالفین کو دے دی گئی ہیں میری مرضی کے بغیر اور
मेरा नुकसान गया। और फेज 10 में से 3 किलोमीटर और जो है मेरी काट के दे दी गई है, LOC की सारी सड़कें दे दी गई हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ और आज भी ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से मैं ये वसूख से कहता हूँ, आप मेरे सारे फंड्स काट लेंगे, मेरी सारी सड़कात काट लेंगे, लेकिन मैं हाउस पे ये आपके सामने ये कहना चाहता हूँ कि समानी से नून लीग के टिकट वाला बंदा जीत के असेंबली में नहीं आएगा। मैं ये वसूख से कहना चाहता हूँ। आप जितना मर्जी जोर लगा लें, जो मर्जी कर लें। वो पंजाबी च सारे जिमीदार है चौधरी इस्माइल साहब ज्यादा जानने कि हल वाने वाले लोग जेडे तो दांदा नाल बैल जेडे दांद होने ना, तो जेड़ा दांद जमीन में लेट जाए ना उसकी जितने मर्जी घे खिलाओ वो नहीं उठना फिर। इस वास्ते है, इसलिए कि ये जुल्म है और इस जुल्म के खिलाफ मैं 4 साल में इत्तेहादी तो खुद साख्ता था अपनी तरफ से, उनके सामने जितनी मेरी कदर थी वो तो मुझे पता चल गया, लेकिन मैंने जुबान नहीं खोली, मैंने बात नहीं की। आज यहाँ बात हुई NTS की, जब NTS की बात हुई, यकीनन ये प्राइम मिनिस्टर साहब का और नून लीग की हुकूमत का बड़ा कारनामा है और हम सब सारी अपोजिशन ने भी इस बात की तायद की। लेकिन जनाब स्पीकर, सारे हाउस को पता है कि मैं जनाब सरदार अतीक अहमद खान साहब यहाँ मौजूद हैं, ये उस वक्त वज़ीर आज़म थे, तो इनके दौर में मैं मेरे हल्का में 50 स्कूल और कॉलेजेस जो है वो अपग्रेड हुए। उस वक्त 50 स्कूल और कॉलेजेस जो हैं वो अपग्रेड हुए, जो एक रिकॉर्ड है। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि अब चूंकि अब NTS की बात, सबसे ज्यादा आसामियां जो थी वो तहसील समानी के अंदर थी। NTS बिल्कुल मेरिट पे हुआ, बिल्कुल शफाफ हुआ। मैं जनाब वजीर तालीम है, इनको मुबारकबाद देना चाहता हूं। लेकिन इसमें जो एक प्रॉब्लम हुआ जो समानी में, मैं समानी की बात कर रहा हूं, वो ये हुआ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो ये तय किया गया कि इंटरव्यू करने वाली जो कमेटी है वो DO और AE और डिप्टी DO होंगे, वो तो चूंकि मकामी हुकूमत के नुमाइंदे होते हैं, जिस हल्का के हों, जिस जिला के हों। वहां की शिकायत प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ पास पहुंची, सेक्रेटरी साहब के पास पहुंची, जनाब वजीर तालीम साहब के पास पहुंची। इन्होंने वो ऑर्डर हुआ ये कि 12 नंबर वाली जो लड़की है या लड़का है, फीमेल असामियां वहां ज्यादा थी, उसको मैक्सिमम नंबर दे के जो है वह पहले और दूसरे नंबर पर लाया गया इंटरव्यू में। और जो पहले नंबर वाली अपोजिशन की मेरे साथ ताल्लुक रखने वाली या बिल्कुल किसी और के साथ ताल्लुक रखने वाला उम्मीदवार था, उसको पहले नंबर से मिनिमम नंबर दे के जो है वो 12वें नंबर पर ले जाया गया। ये तरीकाकार था जिस तरीका के तहत जो है वहां लोगों की तलफी हुई, लोग अदालतों में गए, आज भी अदालतों में केसेस जो है वो चल रहे हैं। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि बिल्कुल NTS के हम हक में थे, आज भी हक में है, ये बहुत बड़ा फैसला है। लेकिन यह जो इंटरव्यू वाली कमेटी है, अगर वो मकामी रही है और रहेगी, अब तो ना रहे या रहे उसका कोई मकसद नहीं है, लेकिन जो रहेगी तो उसमें नकायस और खराबियां पैदा होंगी। ये मेरी तजवीज़ है, मैं शिकायत नहीं है। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि दूसरा, यहाँ जनाब वज़ीर बरक़यात मौजूद नहीं है, कल उन्होंने आज़ाद कश्मीर में अपने जो रेवेन्यू इकट्ठा करने का जो टारगेट है उसको पूरा करने की लिए बात की। तो मैं चूँकि अपने हल्का की बात करूँगा, समानी में ये हो रहा है कि फिक्स कर दिया गया है कि तहसील समानी से इतने करोड़ रुपए जो हैं वो इकट्ठे कर रहे हैं। तो वो जो बिल हैं वो इस कदर बोगस और ज्यादा दे दिए गए हैं कि लोगों की चीखों पुकार आए दिन सोशल मीडिया और अखबारों में आप सुन रहे हैं। मेरी सिर्फ ये गुजारिश है कि रेवेन्यू वो जो लोगों की तरफ ड्यू है वो तो ठीक है, और जो ये तय कर लिया जाए कि जिला मेंबर से इतना इकट्ठा करना है, मीरपुर से इतना इकट्ठा करना है, मुजफ्फराबाद से इतना इकट्ठा करना है और वो बहुत सारे लोगों पे डालना है, ये तरीकाकार बिल्कुल गलत है और इस पर बड़ा शदीद लोगों का एहतजाज है। इस मामला में देखा जाए कि जो जायज़ बिल है वो लोगों से वसूल किया जाए, टारगेट पूरा ना किया जाए। टारगेट लोगों को, ये तो इस कोरोना वबा के में लोग वैसे पिसे हुए हैं, मरे हुए दूसरे लफ्जों में, तो ऊपर से ये जो जुल्म है ये लोगों के साथ ना किया जाए। मुझे बिल्कुल लंबी बात नहीं करनी, मैं सच्ची बात जो है वो मेरे अंदर जो है इस बात का दुख है और अफसोस है कि मेरे साथ ये जुल्म और ज्यादती हुई है और मेरे हल्का के लोगों के साथ ज्यादती हुई है। मैं हर बात पे कंप्रोमाइज़ कर सकता हूं, लेकिन अपने हल्का जिन लोगों ने 3 बार असेंबली में मुझे आज़ाद हैसियत से बगैर किसी पार्टी के, बगैर किसी कुव्वत और ताकत के मुंतखब करके भेजा, आज जब उनके हकूक़ की बात आए तो मैं फिर लिहाज करता रहूँ, तलक देखता रहूँ, ऐसा नहीं हो सकता। मैं प्रेस में भी, मैं सड़कों पर भी और इस मुश्किल तरीन हालात में भी अब मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि मैं तहसील समानी और जिला मेंबर की सड़कों पर अपने हमायती तमाम लोगों को लेकर और उस बॉर्डर LOC के जो मजलूम और बेकस और जो आप देखें LOC के जो लोग हैं, जो आज़ाद कश्मीर के 13 इंतखाबी हल्का जात हैं, जनाब स्पीकर उन्होंने पिछले 30-35 साल से
قومی کاز کے لیے اپنی جان مال اور بچوں کی تعلیم کی قربانیاں دی ہیں، تو وہاں کسی منتخب ممبر اسمبلی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ان کی نمائندگی کر سکے، ان کی اسکیمیں آئیڈینٹیفائی کر سکے۔ اب بینکرز بنے ہیں، وہاں آرمی نشاندہی کرے یا گورنمنٹ آزاد کشمیر کرے۔ میں یہاں کہنا چاہتا ہوں اس میں آپ کے سامنے وہ بینکرز باثر اور پیسے والے لوگوں کے بنے، جو غریب بینکر نہیں بنا سکتے، ان کو کوئی چیز مہیا نہیں ہے، وہ آج بھی بے یار و مددگار وہاں موجود ہیں۔ اس کے لیے بھی یہاں اسمبلی نے بات کرنی ہے، اسمبلی ہماری گورنمنٹ نے بات کرنی ہے، تو وہاں وہ کرائٹیریا مقرر کیا جائے کہ جو لوگ غریب ہیں نہیں بنا سکتے، غریب سب اسی حالت میں ہیں، اور امیر اور باثر لوگ جو ہیں وہ آج بھی آرمی سے بھی گورنمنٹ سے بھی پیسے حاصل کر کے جو ہے وہ بینکر لے کے وہ جو اپنی سہولت جو ہے وہ لے رہے ہیں۔ تو اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو کچھ کرنا چاہیے۔ تو میں چونکہ لمبی اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا، میرے جذبات ایسے ہیں کہ میں اس سے زیادہ بات اب کر بھی نہیں سکتا، تو میں بجٹ کے حوالے سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر صرف آزاد کشمیر میں صرف ایک ممبر اسمبلی کو ٹارگٹ کر کے، جو آپ کا حمایت یافتہ ہے، جس نے آپ کی حمایت کی، اس کو ٹارگٹ کر کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، آپ کے وہاں سے لوگ الیکٹ ہو کے آئیں گے اور آپ کی حکومت کی نیک نامی ہوگی اور آپ کے بجٹ کو کوئی اچھا بہترین اور عوام دوست بجٹ قرار دے گا، تو علی شان سونی ایسا نہیں کر سکتا۔ آپ سارے حمایتی ہیں، آپ جو مرضی کرتے پھریں، لیکن میرے تفضیلات جو ہیں اس بجٹ کے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ۔